الحمد لله والحمد لمن له الملك والملكوت. نصلي ونسلم على النبي الحبيب الحسيب الأبود. نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا متكبرا بالجبروت. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انسان ایماندار اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اور اپنے مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، وہ دو قسم پر مال ہے. ایک نفلی صدقات ہیں اور دوسرے واجبی صدقات ہیں. دونوں قسم کے دونوں حالتوں پہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ مالی عبادت کہلاتا ہے.
دیگر عبادات کی طرح یہ بھی حق ہے صرف اور صرف رب العالمین کا۔ نفلی صدقات اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، مساجد میں، مدارس میں، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، رفاع عامہ کے کاموں میں مال کا خرچ کرنا، یہ عام ہے اور یہ نفلی صدقات کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے واجبی صدقات، جیسے صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ زکوٰۃ واجبی صدقات میں سے ہے۔ قریبی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اہل اسلام نے صدقۃ الفطر ادا کیا، تو یہ فطرانہ، یہ بھی واجبی صدقات میں سے ہے۔ قربانیاں کرنا، یہ بھی واجبی صدقات میں سے ہے۔ اللہ کے نام کی نذر اور منت مانی، وہ کام پورا ہو گیا تو اب اس کا ادا کرنا، یہ بھی واجبی صدقات میں سے ہوگا۔ اسی طرح زمینی پیداوار، نباتات، باغات، فصلیں، کھیتیاں، ان میں سے عشر کا ادا کرنا، یہ بھی واجبی صدقات میں سے ہے۔ واجبی صدقے کا معنی کہ اس کا ادا کرنا لازم ہے بطور عبادت کے اور اللہ کے حکم کی طاعت کے، کہ جس میں کوئی دوسری رائے نہیں، تعویل کی گنجائش نہیں۔ نفلی صدقات اگر کوئی نہیں بھی کرے گا تو عند اللہ پکڑ نہیں ہے۔ واجبی صدقات یہ لازم ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں غفلت اور کوتاہی کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اس سے باز پرس کی جائے گی۔ اس لیے قرآن و سنت میں واجبی صدقات کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا کہ جب تک یہ اپنے مالوں میں سے ادا نہ کیے جائیں تب تک مال پاک نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے شے کا حلال ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا پھر پاک ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے حلال ذرائع سے جو مال کمایا جائے، حاصل کیا جائے، وہ حلال بنایا، لیکن ان میں سے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اگر وہ ادا نہ کیے جائیں تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، ناپاک رہتا ہے۔ مال حلال اور پاک تب ہوگا کہ وہ مال شرعی نقطہ نظر سے حلال بھی ہو اور پھر اس میں سے اللہ کا مقرر کردہ حصہ ادا کر کے اس مال کو پاک اور طیب بھی بنا لیا جائے۔ اگر ایک آدمی نے زمینی پیداوار سے، غلہ اناج سے عشر نہیں ادا کیا، اب زمین اس کی اپنی ہے، اس نے جو پیداوار حاصل کی وہ حلال تو ہے، لیکن اللہ کا مقرر کردہ اگر حصہ نہیں ادا کرے گا عشر، تو یہ مال غلہ اناج اس کے لیے پاک نہیں ہوگا، ناپاک ہوگا۔ پاک تب ہے کہ جب مال سے زکوٰۃ ادا کر دے گا، بقیہ مال پاک ہوگا۔ غلہ اناج، زمینی پیداوار، یہ پاک تب ہے کہ جب اس میں سے عشر ادا کر دے گا، بقیہ غلہ جو بچ جائے گا وہ اس کے لیے پاک ہوگا۔ تو قرآن مقدس نے جہاں دیگر واجبی صدقات بیان کیے وہاں عشر کی تعلیم بھی دی۔ موقع کی مناسبت ہے چند گزارشات اسی کے متعلق۔ آگے شریعت نے تقسیم رکھی ہے حدیث پاک میں،
جو پانی والی زمین اور فصل ہوتی ہے، جسے نہر کا، ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے، چونکہ اس پر خرچ زیادہ ہے تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ اس میں سے 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ 20 من غلہ ہوا تو 19 من تیرے ہیں، 20واں ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارا ایریا اور علاقہ ہے بارشی بارانی، تو اس میں سے 10واں حصہ کہ 10 من ہے تو 10واں من عشر نکلے گا، 9 من اس کے لیے وہ مال پاک ہوگا۔ 10 کلو ہے تو 10واں کلو اس کا عشر نکلے گا۔ 1 من دانہ ہوا تو 4 کلو اس کا عشر نکلے گا۔ یہ بھی بیماری ہے کہ بعض ساتھیوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جس کا غلہ اناج دانہ بہت ہو وہ تو عشر ادا کرے، اور جس کا تھوڑا سا ہوا کہ اپنا سال کا کھاتا اور دانہ بھی پورا نہیں ہوتا، وہ کہے کا عشر ادا کرے گا، اس کا تو سال کا اپنا نظام پورا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، اگر 10 کلو بھی غلہ اناج دانہ ہوا ہے تو 10واں کلو اس میں سے بھی عشر ادا کرنا ہوگا۔ غلہ کم ہو یا تھوڑا ہو، قلت و کثرت پہ اس کا معیار اور مدار نہیں ہے۔ زمینی پیداوار پر عشر کا حکم دیا، خواہ وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اس میں سے عشر کا ادا کرنا لازم ہے اس کے لیے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 3 پارہ سورۃ البقرہ، اسی آیت میں اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی اور عشر کا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس کو کیا؟ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا مال خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ انفقوا امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نفلی اور اختیاری چیز نہیں، بلکہ اس کا خرچ کرنا اور ادا کرنا یہ امر کے صیغے کے ساتھ حکم دے کر اس کو واجب قرار دے دیا۔ فرمایا من طیبات ما کسبتم، ان ستری پاکیزہ چیزوں سے جو تم کسب کرتے اور کماتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس سے کون سا حکم دیا جا رہا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم، کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے واجب اور لازم ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ وہ اپنے مالوں میں سے جو اس نے کسب کیا اور کمایا زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آگے عشر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اخرجنا لکم من الارض، یہ بھی انفقوا کے تحت ذکر کیا، اور خرچ کرو اس میں سے بھی اخرجنا، جو ہم نکالتے ہیں۔ نکالتا کون ہے؟ اللہ۔ تیری محنت ضرور ہے لیکن فضل اور قدرت اللہ کی چلتی ہے، اس لیے اسے اپنا نہ سمجھ۔ اخرجنا، ہم نکالتے ہیں، لکم، تمہارے نفع اور فائدے کے لیے، تمہاری ضرورت اور بھلے کے لیے، تمہاری روزی اور رزق کا انتظام کرنے کے لیے۔ اخرجنا لکم، ہم نکالتے ہیں، اگر ہم نہ نکالیں تو ہمارے بغیر اسے اگانے والا کوئی نہیں ہے، ہم نکالتے ہیں۔ اخرجنا لکم من الارض، اخرجنا لکم من الارض، ہم نکالتے ہیں زمین سے، تو اس میں سے فرمایا انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اخرجنا میں نقطہ سمجھایا کہ تو نے جا کر
وہ گھر سے غلہ اناج دانہ اٹھا کر زمین میں بکھیر دیا اور اوپر ہل چلا دیے، زیر زمین چلا گیا، تیری نظروں سے اوجھل ہو گیا، چھپ گیا۔ اگر میں اللہ اس کو وہاں سے نکالتا ہی نہیں، اگاتا ہی نہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں تھی جو اس دانے کو اگا سکتی، اس کو وہاں سے نکال سکتی۔ میں نے اسے اگایا، اخرجنا، ہم نے اسے نکالا، اور پھر وہ بڑھنا شروع ہوا، پروان چڑھنا شروع ہوا، اور وہ اپنی منزل کو پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم وہ ہماری نصرت کا محتاج رہا کہ موسم اس کے موافق رہے، حالات اس کے موافق رہے، وقت پہ بارشیں برساتا رہوں، تب جا کر وہ اپنے غلہ اناج دینے کے قابل، پھل کے قابل ہوتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو محنت ضرور ہے تیری، مشقت تیری ہے، حرکت تیری ہے، لیکن اس کو اگانے والے، اخرجنا، نکالنے والے، بارشیں برسانے والے، اور اس سے غلہ اور اناج تیری بوریوں میں پہنچانے والے یہ ہم ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ چاہے اگائے ہی نہیں تو کوئی اگانے والا نہیں، اگا کر کے بارشوں کو روک دے، وہ تباہ اور خشک ہو جائے، میرے سوا کوئی اس کے لیے بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، اور وہ تیار ہو جائے، پھر بارشیں بے موسمی اور بے وقتی شروع کر دو اور اس کے نقصان اور خرابی میں ڈال دوں، تو تب بھی میں رب کے سوا اسے بچانے والا۔ حالات کو دیکھ لیں، جب ضرورت تھی تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور جب فصل کی کٹائی کا موسم آیا، کہائی کا موسم آیا، تو بعض علاقوں میں تو ایسی بارشیں، طوفان اور یالا باری کے پورے علاقے، پکی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے نمونہ دکھایا، اس پہ تیرا قبضہ اور کنٹرول نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اور یہ بارشوں کا ضرورت پہ نہ ہونا، بے وقتہ اور بے موسمی بارشوں کا کثرت کے ساتھ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کا پتہ دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق کہ جب زمیندار طبقہ وہ صحیح حساب کر کے عشر نہیں ادا کرتا، تو پھر اللہ کا غضب اس کی یہ علامت ہوتی ہے، جب بارشوں کی ضرورت ہو تو وہ بارشیں بند کر لیتا ہے، جب ضرورت نہ ہو تو تب بے موسمی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم اس انداز سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو میں نے حصہ مقرر کیا ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر زمیندار طبقہ، کاشتکار طبقہ، کسان طبقہ صحیح حساب کر کے اپنے فصلوں سے اجر ادا کرتا رہے تو کبھی بھی اسے بارشوں کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ضرورت پہ اور وقت پہ رب بارشیں برسائے گا، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو بے موسمی بارشیں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج معاشرے میں غور کر کے دیکھ لو، حساب کر کے پوری طرح عشر ادا کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ بعض تو علاقے اور ایریے ایسے ہیں جہاں عشر ادا کرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے بیج اپنے گھر سے اٹھا کے زمین میں ڈالا، ہل خود چلائے، خود اس کو سنبھالا، سپرے کیے، کھادیں ڈالی، وہ پروان چڑھی، خود کاٹ کے گھر میں لائے۔ جب سب کچھ خود کیا ہے تو مال میرا ہے، تیار کر کے کسی اور کو دینا یہ کیا مقصد ہے؟ عشر کے ادا کرنے کا تصور ہی نہیں۔ اور یہاں تک مشرکین کا معاملہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر غلہ اناج دیتے ہیں، درباروں مزاروں پر چندہ اور عرسوں کے لیے
وہ مشرکین کو کھلانے کے لیے بوریاں اٹھا کر کے دے کے آئیں گے، لیکن جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ محض فرضی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ خود ایک آدمی سے ایک مقام پر میری بات ہوئی، بڑا زمیندار، میں نے کہا عشر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں عشر تو نہیں ادا کیا، لیکن ہم نے جس بزرگ کی بیعت کر رکھی ہے اس کا نذرانہ ادا کیا ہے، اور اتنی من گندم دانا ہم نے اٹھا کے وہ ان کے دربار پہ پہنچا دیا ہے، ہمارا عشر بھی ادا ہو گیا، بابا بھی راضی ہو گیا، سب کچھ خیر سلا ہو گیا۔ تو تصور ہی نہیں عشر ادا کرنے کا، اور جو عشر ادا کرتے ہیں وہ مصرف کو صحیح معنوں میں تلاش نہیں کرتے۔ یہ مسائل سمجھو، کسے دینا ہے کسے نہیں، مصرف کو صحیح معنوں میں تلاش نہیں کرتے۔ پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج بھی سنو، یہ جتنے واجبی صدقات ہیں، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، اللہ کے نام کی نظر منت کا ادا کرنا ہے، یہ عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ واجبی صدقات، یہ فقط اہل ایمان، اہل اسلام، غرباء، فقراء، مساکین کا حق ہے۔ کسی بھی مشرک کو دیا یہ واجبی صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ نفلی صدقہ دے سکتے ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ انسانی ہمدردی اور ناطے کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن واجبی صدقات یہ ایمان اور اسلام کے رشتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے کی روح سے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اہل اسلام کو دینا ہوگا۔ اگر کسی گھوڑے تازیہ تابوت یا دل کے پجاری کو زکوٰۃ کی رقم دی، عشر کے دانے دیے، فطرانے کا پیسہ دے دیا، قطر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی قبر مزار کے پجاری کو، مشرک کو، غیر اللہ کی سور و پکار کرنے والے کو یہ واجبی صدقات میں سے دے دیا، یہ قطر ادا نہیں ہوگا۔ اصل مصرف کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ واجبی صدقات اسے دینے ہیں جو صحیح العقیدہ ہو، موحد ہو، صحیح ایماندار ہو، یہ شرط عمل ہے۔ اور دوسری شرط کہ وہ غریب ہو، مالدار نہ ہو، خود صاحب نصاب نہ ہو، انما الصدقات للفقراء، فقیر ہو، اور یہاں فقیر غنی کے مقابل ہے، بے معنی خود مالدار اور صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جیسے ماحول چلتا ہے، غلہ اناج دانے ہوئے، بھائی کے گھر میں اتنے بھیج دو، بہن کے گھر میں اتنے بھیج دو، خالہ کے گھر میں 2 من دانے بھیج دو۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اپنی وہ قرابت داری، رشتہ داری، وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار ہے، بھائی بہن، پھوپھی، خالہ، چچا، ماموں، فلاں، اس کا دانا نہیں تھا، غلہ اناج نہیں تھا، میرے ہاں ہوا، وہ کیا کہے گا؟ اس نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، گھر کے دانے تھے پر مجھے نہیں دیے، یہ اٹھا کر کے اسے دے گا، اور پھر یہی خیال کرے گا کہ میرا عشر ادا ہو گیا۔ پہلے یہ دیکھ کہ وہ مستحق بھی ہے، اگر وہ خود مالدار ہے، فقیر اور غریب نہیں، پھر یہ عشر ادا نہیں ہوگا، پھر وہ لینے کا مستحق نہیں۔ ہم ایسے دے سکتے ہو، عشر کے علاوہ کرو، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے، ہدیہ تحفہ کر کے دو، اچھی بات ہے، اجر ملے گا، لیکن عشر نہیں ادا ہوگا جب تک مستحق نہ ہو۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ غریب، فقیر اور نادار ہو،
اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں میں اصولی اور فروعی رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ اس سے نہ بنتا ہو. اصول اصل سے ہے، بارہا یہ مسئلہ عرض کرتا رہتا ہوں. اصل کہتے ہیں جڑ بنیاد کو، ہمارے اوپر کے رشتے جو ہماری بنیاد ہے، جڑ ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا سبب بنے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اتنے والے طلب دے کوئی نہیں. ان کو واجبی صدقات میں سے کوئی صدقہ دینا جائز نہیں. بیٹا کہے ابو جی کو دینا چاہتا ہوں، نہیں ادا ہوگا. امی کو دینا چاہتا ہوں، نہیں ادا ہوگا. دادا دادی کو دینا چاہتا ہوں، نانا نانی کو دینا چاہتا ہوں، واجبی صدقات میں سے اگر دے گا نہیں ادا ہوگا. اسی طرح فروعی رشتے، فروع فرع سے ہے، فرع کا معنی شاخ، اگلی نسل آنے والی. باپ کہے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، بڑا غریب ہے بیچارہ، واجبی صدقات دے سکتا بیٹے کو، بیٹی کو نہیں، بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو ادا نہیں ہوگا. اگلی نسل کو دیکھے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، اسے بھی نہیں دے سکتا. ہاں دائیں بائیں کے رشتہ داروں کو ضرور دے. بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، داماد کو دے سکتا ہے، بہنوئی کو دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو، بھتیجا اپنے چچا کو، ماموں بھانجے کو، بھانجا اپنے ماموں کو. یہ دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق ہیں انہیں دے سکتا ہے اور دینا جائز ہے. تو یہ تین شرطیں جو موٹی شرطیں ہیں، باقی باریکیوں کو چھوڑ کر کے یہ کم از کم عشر، زکوٰۃ، دیگر واجبی صدقات ادا کرتے ہوئے ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا بعض علاقوں اور ایریوں میں تو عشر ادا کرنے کا تصور ہی نہیں، اور بعض علاقوں میں جہاں عشر ادا کیا جاتا ہے وہاں یہ خرابی دیکھنے میں ملتی ہے کہ عشر کس کو دینا ہے کس کو نہیں، وہ مصرف کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے. تیسری خرابی ہماری عملی یہ ہے کہ ہم پوری طرح حساب کر کے ادا نہیں کرتے. غلہ اناج دانا ہوا اس میں سے کچھ دے دو، حساب نہیں کرے گا کتنے من ہوا اور عشر میرا بنتا کتنا ہے. 100 من کیوں نہ ہو، 50 من دانا ہوا، بس 4-5 من، 2 من 3 من اٹھا کے کسی غریب کو دے دیے اور سمجھتا ہے میرا عشر ادا ہو گیا. یہ بھی ہماری عملی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم حساب کر کے پوری طرح عشر ادا نہیں کرتے. اس لیے جہاں عشر کا ادا کرنا ضروری ہے صحیح مستحق کو تلاش کر کے اسے دینا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ پوری طرح عشر کا حساب کر کے عشر ادا کیا جائے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ مسائل سننے اور سمجھنے کا بھی مزاج بناؤ. اور عشر صرف گندم سے نہیں ہے کہ ہم جو گندم کاشت کرتے ہیں دانے اس میں سے عشر دے دیتے ہیں، باقی چیزوں سے عشر دینے کا عادت اور رواج ہی نہیں ہے. عشر جیسے گندم کا ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح دیگر باغات، نباتات، فصلیں، سبزیاں اگر کوئی کاشت کرتا ہے اس میں سے بھی چونکہ وہ زمینی پیداوار ہے عشر کا ادا کرنا لازم ہے. قرآن کریم نے دیکھے جملہ کیا اختیار کیا، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اخرجنا لکم من الارض، ہم جو کچھ زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. زمین سے اللہ صرف یہ گندم کو نکالتا اگاتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی فصل ہو، سبزیاں ہوں، لوگ سبزیاں لگاتے کاشت کرتے ہیں،
प्याज लगाते हैं, थूम लगाते हैं, ज्यादा हो कम मिकदार में हो तो उसमें से भी उशर का अदा करना इसी तरह वाजिब है। बागात है उसमें से भी उशर का अदा करना इसी तरह वाजिब और लाजिम है। दीगर फसलें हैं उसमें से भी बाजरा की फसल है, और हमारे इलाका में तो बहुत होती है, आपके यहाँ कम है, चने की फसल है, मूंगी की फसल है, इसी तरह गन्ने की फसल है, चावल की फसल है, और सब्जियां हैं, तरबूज होता है, दीगर चीजें होती हैं। तो हर जो जमीनी पैदावार है उसमें से गल्ला अनाज हो, जो भी हो, उशर का अदा करना जरूरी और लाजिम है। तो इन अमली कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। इसीलिए फरमाया अखरजना लकुम मिनल अर्ज, हम जो कुछ निकालते हैं जमीन से उसमें से उशर अदा करो। और सूरतुल अनआम 8वें पारा में फरमाया वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन व गैरा मारूशात वन्नखला वज़्ज़रअ मुख्तलिफन। अल्लाह करीम ने यहाँ सिर्फ गल्ला अनाज को नहीं दीगर चीजों को भी जिक्र किया। अल्लाह करीम फरमाते हैं अल्लाह वो अज़ीम शान ज़ात है जो निकालता और उगाता है जमीन से बागात को, और फिर बाज बागात वो कि जो खुद ब खुद तने की सूरत में खड़े हो जाते हैं, और बाज अंगूर वगैरह बैलों की सूरत में, और सब्जियां ये किसी दूसरी दरख्त या दूसरी चीज के जरिए उनके सहारे ये चढ़ती है। मारूशात वगैरह मारूशात, फरमाया दोनों में से जो भी किस्म हो, अल्लाह करीम फरमाते हैं वन्नखला वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु, और अंगूर के बागात, खजूर के बागात और इसी किस्म के दीगर वज़्ज़रअ ज़राअत, उसमें ये तमाम फसलें और खेतियां, उसमें सब्जियां और तरकारियां, ये सब चीजें उसमें जिक्र करके फरमाया कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, ये बतौर नेमत के हमने तुम्हें अता की है। जब ये तैयार हो जाए इनसे खाओ, इनसे पियो, अपनी रोजी रिज़्क़ का इंतजाम करो। अल्लाह करीम फरमाते हैं लेकिन साथ साथ व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, ये उश्र का हुक्म दिया। व आतू, और अदा करो हक़्क़हू, उसका हक जो अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दिया, यौम हसादिही, जिस दिन तुम वो गल्ला अनाज उठाओ, बागात से फल तोड़ो और काटो, तुम्हें उसकी आमदन और समरा हासिल हो जाए, उस दिन अल्लाह करीम फरमाते हैं आतू हक़्क़हू, ये अल्लाह ने हक मुकर्रर किया है उशर, उसका अदा करना लाजिम है। वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और इसराफ ना करो, हद से तजावुज ना करो कि ऐसों को अल्लाह करीम पसंद नहीं करता। इसराफ का यहाँ क्या माना, हद से गुजर जाने का क्या माना? मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ इसराफ का माना ये है, अल्लाह करीम फरमाते हैं दायरे कार में रहो, हुदूद में रहते हुए मैं अल्लाह के साथ मामला करो। जब ये नेमतें अता करने वाला मैं अल्लाह हूँ तो इनका हिस्सा जो मैंने मुकर्रर किया है वो भी अदा करो। तो किसके नाम का? किसके नाम का? जब ये बागात, ये नबातात, ये गल्ला अनाज, ये सब्जियां, ये दीगर फसलें और खेतियां, इन्हें उगाने वाला, इन्हें जमीन से निकालने वाला, ये जमीनी पैदावार अता करने वाला
میں اللہ کریم ہوں، تو پھر یہ جب دینے کا وقت اور باری آئے آتو حقہ، پھر انہیں دو بھی تو میرے نام پہ دو، میرے مقرر کردہ حصے کو ادا کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو حدود میرے نہ ہے، تیرے کار میرے نہ ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لیکن یہ اسراف ہوگا، حد سے نکل جانا ہوگا کہ نعمتیں تو میں عطا کروں، جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئے پھر میرے نام پر دینے کی بجائے تم غیروں کے نام پہ دینا شروع کر دو۔ اللہ کریم کے نام کا حصہ عشر ادا کرنے کی بجائے تم غلہ اناج اٹھا کر غیروں کے نام پہ دینا شروع کر دو، غیروں کے نام کی نیازیں دینا شروع کر دو۔ نہیں نہیں، یہ حد سے نکل جانا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب نعمتیں عطا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں، پھر نعمتیں دینی ہے بطور نظر و نیاز کے، بطور عشر اور حصہ کے، وہ بھی میرے نام پہ دینی ہے۔ غلہ اناج بھی دینے والا کون؟ بولو تو کون؟ اللہ ہی۔ مال مویشی جانور چوپائے دینے والا کون؟ مادہ جانوروں چوپایوں سے یہ دودھ والی نعمت دینے والا اللہ ہی۔ پھر جب یہ نعمت عطا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، پھر زمینی پیداوار سے عشر ادا کرنا ہے، اللہ کے نام کا ادا کرنا ہے، جانور مویشی دینے ہیں، غیر کے دربار مزار پہ نہیں، عرس میلوں کے لیے نہیں، غیر کے نام کی نظر نیاز کے طور پہ نہیں، یہ بھی دینے ہیں، قربان کرنے ہیں، ذبح کرنے ہیں، اللہ کے نام پر کرنے ہیں۔ اسی طرح جب بھینس، گائے، بھیڑ اور بکری، اس سے مادہ جانور سے دودھ والی نعمت دینے والا کون؟ کون؟ اللہ ہی۔ تو پھر دودھ بھی دینا ہے تو 11ویں والے بابا کے نام پر نہیں، اس بابا کے رب کے نام پر۔ پھر یہ دودھ والی نعمت بھی اللہ کے نام پر دینی ہے، کسی نبی، ولی، امام، بزرگ اس کے نام پر دینے کی اجازت بطور نظر و نیاز کے نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آتو حقہ یوم حصادہ۔ اسی طرح کا مضمون ذکر کیا، مختصر جملے میں سنیے گا، وقت نہیں ہے۔ 29واں پارہ سورۃ القلم، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک باغ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب وہ لوگ اللہ کا مقرر کردہ حصہ عشر ادا کرتے رہتے تھے، ان کا باغ پوری طرح ہر موسم میں اپنا پھل دیا کرتا تھا، لیکن وہ فوت ہو گئے، پیچھے ان کی اولاد براجمان ہوئی، ان کی وراثت اور ترکے کی مالک بن گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ اللہ نے مضمون ذکر کیا جب ان کے اولاد، ان کے بیٹے، ان کے ہاتھ میں ساری کاری مختیاری آئی، کہنے لگے ہمارا بابا تو بڑا سادہ آدمی تھا، وہ جس دن باغات کا پھل توڑتا غرباء فقراء کو بلا کر وہ عشر ادا فوراً موقع پہ کر دیتا تھا، اللہ کا مقرر کردہ حصہ ادا کر دیتا تھا۔ بھلا یہ کون سی بات ہے؟ زمین اپنی ہو، باغ اپنا ہو، محنت اپنی ہو، خرچ خود کیا ہو، جب باغ تیار ہو جائے ایک حصہ غرباء فقراء لے جائے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پلانے کا اور مشورہ
مشورہ کرنے لگے ہم راتوں رات چھپ کر کے جائیں گے اور جا کر کے باغ کا پھل توڑ کے گھر میں لائیں گے، کسی غریب کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی لینے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ادھر منصوبہ بنا رہے تھے ادھر میری تقدیر متوجہ ہو رہی تھی۔ تفصیل نہیں ہے واقعہ کی کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ادھر رات کو منصوبہ بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی رات کو منصوبہ بنا لیا، ان کے پہنچنے اور جانے سے پہلے ہم نے آندھی طوفان بھیجا جس نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے ذرات کو بھی اڑا کے لے گیا، بکھیر دیا، منتشر کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جلدی جلدی اٹھتے ہیں رات کے آخری پہر میں اور دبے دبے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں باغ کی طرف کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہم جا کے پھل توڑ کے واپس آ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، جاتے ہیں وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں نہ باغ ہے نہ کوئی وہاں کوئی کسی قسم کا پھل موجود ہے۔ حیران ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں اور جگہ آ نکلے ہیں، یہاں تو ہمارا باغ ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگے نہیں نہیں ہم راستہ نہیں بھولے، درست جگہ پہ آئے ہیں، لیکن شاید ہماری اس بری سوچ نے، برے فیصلے نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اللہ نے ہمارے باغ کو، اس کھیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے نقطہ سمجھا دیا میرا مقرر کردہ حصہ عشر ادا کرو، وگرنہ آج تو 10ویں حصہ کی بات ہے، میں چاہوں تو سارے کا سارا بھی تم سے چھین لوں۔ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ سارے کا سارا چھین لوں۔ تو اس لیے میرے دوستو جہاں دیگر واجبی صدقات ہے اسی طرح زمینی پیداوار سے عشر کا ادا کرنا، خواہ دانہ کم ہو یا زیادہ، یہ بھی واجب اور شریعت کے اندر لازم اور اس کا مستقل ہمیں حکم ہے۔ اس لیے عشر کے ادا کرنے کا بھی ذوق شوق کے ساتھ عبادت سمجھ کر پورے مسائل احکام کا لحاظ رکھ کر ادا کرنے کا ذوق ایک مسلمان کے اندر ہونا لازم ہے، تاکہ بقیہ غلہ اور اناج وہ جس طرح حلال ہے اسی طرح وہ ہمارے لیے پاک اور طیب بھی بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔